السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین. آج ہم نے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے، جس کا موضوع یہ ہوگا کہ قرآن کی ہدایت سے نہ فائدہ نہ اٹھانے والے، یعنی کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، جیسے ہم نے اسٹارٹ میں یہی پڑھا تھا نا کہ قرآن پاک کی ہدایت سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین. متقی لوگ ہی دراصل قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر ان کی خصوصیات تھی کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں. تو یہ رکوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس رکوع کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر نشانی میں جو ہے، ہر بات میں اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ کو ایسا فیل ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ محسوس کریں تو آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے آپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم اس رکوع کو پڑھا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ نہ میں متقین کی کیٹیگری میں تو نہیں ہوں، اور مجھے اپنا آپ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں منافقین کی کیٹیگری میں لائق کر رہی ہوں. تو مطلب ہم قرآن پاک یہ جو پڑھ رہے ہیں سیریز فی ذکرکم، تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے. ہر آیت میں جو ہے وہ اپنے لیے لیسن، اور ہر آیت میں اپنا عکس دیکھنا ہے. تو آئیے ہم اسٹڈی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 8 ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر. وما هم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے. تو یہاں پہ دیکھیں منافقین کی کیٹیگری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اصل میں مومنین نہیں ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. بلکہ اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم دھوکا دے رہے ہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، بلکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے منافق سب سے پہلے منافق ہم دیکھتے ہیں ہوتا کون ہے. جو انسان دو چہروں والا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دل میں کچھ اور اس کی زبان پہ کچھ اور ہو. جو وہ زبان سے کہہ رہا ہو لیکن دل اس چیز کی گواہی نہ دے رہا ہو. تو یہاں سے بہت سی اگزامپلز آتی ہیں ہمارے پاس. جیسے ہم کسی ایسے بندے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے ہمیں، لیکن ہمارا دل اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنے آپ میں نوٹس کرنی ہے. اور یہاں فرسٹ کیٹیگری جو ہے وہ مومن کی منافق کی جو ہمیں فرسٹ چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دھوکا دینے والا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت پر بھی، لیکن اصل میں وہ مومن نہیں ہے اور وہ دھوکا دے رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. اور پھر کیا ہے آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما كانوا یکذبون، اس کی وجہ سے کہ وہ یکذبون، کذب سے ہے کذب یعنی کہ جھوٹ بولنا. تو یہاں سے منافق کی ہمیں دوسری خاصیت جو پتہ چل رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. نمبر 1 وہ دھوکا دینے والا ہوتا ہے، نمبر 2 وہ جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہاں سے منافق کی جو تھرڈ کیٹیگری ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ زمین میں فساد. اب آپ نے یہ چیزیں اپنے پاس نوٹس کرنی ہے کہ زمین میں فساد کن طریقوں سے ہوتا ہے. اور آپ نے اپنے پاس نوٹس میں جو اسٹوڈینٹس نوٹس بنا رہے ہیں تو ان میں آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ آج کل جو زمین میں فساد ہو رہا ہے، جیسے قتل ہو گیا، درخت کاٹنا، فساد کی ٹائپس لکھنی ہیں. تو نمبر 3 جو منافق کی اس آیت سے ہمیں خاصیت پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے.
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بلکہ یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، قالوا انؤمن، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف، یعنی وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی، ہاں وہی بے وقوف ہیں، ڈبل دو بار، انہم هم السفہاء، دیکھیں دو بار ہم آ رہا ہے، ہم تو یہاں تکرار کس وجہ سے کی جا رہی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس ایک نیکسٹ کیٹیگری پتہ چل رہی ہے کہ وہ جاہل ہیں، کیسے کہ وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، ایسا کیسے وہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے، لا یعلمون، تو لا یعلمون سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جاہل ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے ہی گروہوں میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا ہے ان کی ہی سرکشی میں، تو وہ اسی ہی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا مذاق اڑانے والا، یہاں پہ دیکھیں یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، کہ ان کو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ایکچوئل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اصل میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ منافق کیسا ہوتا ہے، وہ مذاق اڑانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن چیزوں میں، کن باتوں میں ہم مذاق اڑاتے ہیں، اپنا آپ کا جائزہ لینا ہے ہم نے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مطلب کسی کو مذاق میں کچھ بھی کہہ دیا، کسی کو برا لگ گیا، یا کسی ڈریسنگ پہ یا کسی کی کسی بات سے مذاق اڑا دیا، اور ایکچوئل میں وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ نا غیبت شمار ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے پاس یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ ہم کن کن کاموں میں یا کن کن باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کوشچن تھا کہ ہم زمین میں جو ہے وہ اب فساد کس طرح ہو رہا ہے اور ہم کیسے فساد مچا رہے ہیں، یہ اپنا لکھیں، یہ بس یہی لکھ دیں کہ زمین میں جو ہے وہ فساد کس طرح سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت نمبر 16 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، یعنی یہ کتنا کیسا سودا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے لینا۔ یہ منافق کی جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ایسے لوگوں کی تجارت کیا ہے، ان کی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو منافق کی مثال کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی غرض کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، کہ اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پوری ہو جائے اس وجہ سے، لیکن ایکچوئل میں کیا ہے کہ وہ مکمل منافق ہی ہوتا ہے، وہ ہدایت کی جگہ جو ہے وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگلی آیت میں جو ہے وہ ان کی مثالوں سے بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ آگ جلائی جائے کچھ لکڑیوں کو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہو کہ ان سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو، لیکن جیسے ہی روشنی ہو تو وہ روشنی نہ دیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے، ان کی روشنی لے جائیں آنکھوں کی اور ان کو ادھر ہی اندھیروں میں چھوڑ دیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اور ایسے لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ یا پھر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو اور اس بارش میں جو ہے وہ اندھیرے ہوں، کڑک بجلی چمک ہو، اور پھر وہ اس کڑک کی وجہ سے اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیں موت کے ڈر کی وجہ سے، اور پھر کیا ہو، مطلب یہ دو طرح سے مثالیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا
رخسان آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو اس کا ویدر انسان جو ہے وہ ایک دم سے مطلب کیا ہمارے لیے ایک دم سے ہمیں تھوڑا سا ڈر سے جاتے ہیں. جیسے بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے نا بجلی آ کے ہم پہ ہی نہ گر جائے. اور لاسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کی بجلی جو ہے وہ اچانک سے ان کی آنکھوں کی بصیرت لے جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لے جاتا ان کی سماعت بھی ان کی بصارت بھی، یعنی کہ سننے اور دیکھنے کی حس، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کی بجائے جو ہے وہ گمراہی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے منافق. پھر وہ نفس پرست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی خواہشات کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. پھر حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آنے والا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اسے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں وہاں وہ ہاں ہاں کہہ رہا ہوتا ہے، جہاں اس کا فائدہ نہیں ہوتا وہاں ایسی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان آنکھوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کا بات ہوئی ہے نا اس میں. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا اندھے، بہرے اور گونگے. اندھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، کان بھی دی ہیں اور بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو ہم ان تینوں کو جو ہے وہ کس کام میں لگا رہے ہیں، کہاں کہاں ہمیں لگانا چاہیے اور ہم کن کام میں لگا رہے ہیں. اور یہی ساری اگزامپلس جو ہیں ہمیں کس لیے بتائی جا رہی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ منافق کی مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے، بہت زیادہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے. جہاں حق کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو برداشت نہیں کرتا، صرف اور صرف وقتی فائدوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا وہ سب واقعی ٹھیک ہے، کیا ہم جو جتنے بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے، کیا واقعی وہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ صرف دنیا کی غرض کے لیے معاملات کرتے ہیں لوگوں سے. اور اس آیت میں جو ہے وہ اپنے اس رکوع میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کے دلوں پہ کس کس چیز کا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو دور کریں. اکثر جو ہے وہ حسد، بغض، لوگوں کے بارے میں خود صحیح رائے قائم کرنا، اور کسی سے اگر آپ مل رہے ہو تو مطلب بس اوپر اوپر سے ملنا اور دل میں جو ہے وہ اس کے خلاف رکھنا باتیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک منافق جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اور اسپیشلی یہاں پہ جو ہے جھوٹ بولنا، ہماری لائف میں دیکھیں ہم کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جھوٹ جو ہے وہ ہم کن کن باتوں میں بولتے ہیں، جیسے میں نے بھی ٹاسک بھی دیا تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی لائف میں جو ہے وہ جھوٹ کو ختم کرنا ہے. اسی طرح دھوکہ نہیں دینا کسی کو، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا صرف مطلب لین دین کے معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ ٹائم کمٹمنٹ کی ہے تو ہم نے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. الا یہ ہو کہ مطلب سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ اکثر ہم وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی بتا. پھر یہ دیکھیں جیسے اس میں آیا تھا نا کہ جاہل بھی ہیں منافق. دیکھیں ہمیں کوئی لوگ دین کی بات بتاتے ہیں یا کسی بات سے منع کرتے ہیں تو فوری ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس کی بات سنتے ہیں، کیا باقی ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کوئی سی بات سے منع کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ بات ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تھا نا ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے. تو پھر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے اپنا معیار، پسند کا معیار کن چیزوں کو بنایا ہوا ہے. صرف دنیا کی چیزیں؟ کیا ہم دنیا کی چیزوں کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ ڈالیں گے؟ جیسے ہم نے کوئی بھی چیز سیل کرنی ہے یا کچھ بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام دے کر بھی لوگ قسمیں کھا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چیز لے لیں، یہ 100% ٹھیک ہے. تو کیا واقعی وہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اس آیت میں جو ان رکوع میں خود کا جائزہ لینا ہے، خود کو پرکھنا ہے. اور بہت ہی دل دہلا دینے والی آیات ہیں.
اس میں جتنا غور و فکر کریں کم ہے. میں نے تو آپ کو قرآن پاک سے، عربک قرآن پاک سے پڑھ کے تو جسٹ بتائی ہیں، لیکن آج جن لوگوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو وہ لازمی ان آیات کا ایک بار ترجمہ بھی پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو مومنین کی کیٹیگری میں فال کرنے والا، مومنین کی صفات جو ہم نے فرسٹ رکوع میں پڑھی، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور تاکہ ہم مفلحون میں لائے کریں، مومنین میں لائے کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں منافقین کی صفات سے بچائے. جتنی باتیں، جتنی بھی چیزیں، جتنی کریکٹرسٹک اس رکوع میں ڈیفائن ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے. آمین ثم آمین.